الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلاة كلها بأفضل البركات والكرامات كلها والتسليم دائما بدوامك أبدا بأبديتك وأبقى ببقائك. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم فضل ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں میں زندگی، ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے اعمال کروائے ہیں خیر والے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اور جو کچھ اس میں نقصانات ہوئے ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، لاعلمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، نیتوں کے قصور کی وجہ سے، اور اپنی جسمانی اور روحانی اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے، اللہ اس کو دور فرما دے اور ان تمام اعمال کو قبول فرما لے جو اعمال ہم نے کیے ہیں۔ جو تسلسل ہمارا جاری تھا، کل ہم جس سلسلے میں ہم بات کیے تھے، موت اور شادی، موت کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اس کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اے میرے اللہ، میری موت میں مجھے برکت دے اور موت کے بعد میں بھی مجھے برکت دے۔ موت میں برکت، جس شخص کا خاتمہ اللہ پر ایمان کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جو ایمانیات کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے بقدر ضرورت جو اس پر اعمال عائد کیے گئے ہیں اگر وہ اس کو پورا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ اور موت کے بعد تذکرے ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، اور دوست احباب میں ہوتے ہیں، دشمنوں میں ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں کسی کی موت کے۔ تو موت کے بعد میں جو موت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ اگر خیر میں ہو تو یہ سمجھ لیں کہ وہ موت سے خیر اور برکت کو حاصل کر چکا ہے۔ خیر کا تذکرہ موت کے بعد میں ہونا، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس میں اس وقت میں دولت تھی، اس وقت میں سرداری تھی، اس وقت میں علم تھا، جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اعلان رسالت کیا تھا، جانتے ہوئے، طاقت کو رکھتے ہوئے، علم کو رکھتے ہوئے آپ کی مخالفت میں آئے، ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی خیر کے ساتھ میں نہیں ہوتا۔ اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے جن کے پاس میں دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، علم نہیں تھا، لیکن اتنا علم ان کے پاس میں آ چکا تھا کہ یہ جو شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے اور ایمان لا چکے، جس میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب، وہ کہیں سے قید کر کے لائے گئے تھے، غلام تھے، عربوں کا ایک جو اطراف میں، مکے کے اطراف میں حدود عرب کے قریب قریب قافلوں کو لوٹنے کا جو ایک طریقہ تھا، اس وقت میں جو طریقہ کار تھا، جو اس وقت میں ظالمین تھے وہ لوٹتے تھے قافلوں کو، آزاد لوگوں کو قید کرتے تھے، لے کے آ کر بیچ دیتے تھے،
حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی ہیں کہ قافلہ لوٹا گیا، بچے تھے، ان کو بھی قید کر کے بچے کے اس میں بیچ دیا گیا تھا۔ حضرت خباب بھی ایسے ہی تھے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بہترین کاریگر تھے لوہے کے۔ اس وقت میں جو لوہے کی چیزیں تیار ہوتی تھیں، ہتھیار ہوں یا کوئی اور دوسری چیزیں ہوں، وہ اچھی طریقے سے تیار کرتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس وقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، سرداروں میں تھے، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، ابو لہب ہے، ایسے بڑے بڑے سردار جن کی گنتی ہوتی ہے علم اور طاقت کے اعتبار سے اس وقت کی، وہ لوگ تلاش کرتے تھے ایسے کون لوگ ہیں جو ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ شخص بھی ہے، تو یہ کس کا غلام ہے؟ تو یہ فلانی عورت کا غلام ہے، ام عمارہ کا غلام ہے۔ گئے بتا دیے کہ ہمارے جو شہر کی اکثریت جس چیز کی پابند ہے بتوں کی پوجا کی، جس اعتبار سے بھی اس وقت کا جو دور تھا، یہ اس کے خلاف میں یہ تمہارا غلام ہے، اور یہ ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اس کے خلاف میں جو اعلان نبوت کیے ہیں ان پر ایمان لایا ہے، اس کو سدھارو، سزا دو، یہ جیسے کرتے پھر، ورنہ تمہاری جو بھی تمہارا کاروبار ہے، غلاموں کو رکھنا اور پھر ان کے ذریعے سے کمائی کرنا، باندیوں کو رکھنا ان کے ذریعے سے کمائی کرنا، یہ سب ختم کر دیا جائے گا، سب چھین لیا جائے گا، کیونکہ طاقتور ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر حکومت کا کوئی بڑا عملہ اگر اس چیز کا اعلان کر دیں کہ فلانے کے پاس، حالانکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے پاس میں حکومتیں ہیں، چیف منسٹروں کو قید میں ڈالا گیا ہے، ایک علاقے کا، پورے ایک صوبے کا، یعنی کہ جیسے تلنگانہ ایک صوبہ ہے، آندھرا ایک صوبہ ہے، کرناٹکا ایک صوبہ ہے، مہاراشٹر ایک صوبہ ہے، جیسے دلی ایک صوبہ ہے، اس کے چیف منسٹر کو بھی ڈال دیا گیا ہے اندر، ایک طاقتور شخص کو بھی۔ آج کے دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ دوسری بڑی طاقتوں کے خلاف میں ایک طاقتور شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ ان طاقتوں کو نہیں مانتا ہے، ان کے مخالف میں ہے طاقت تمہارے پاس میں چھوٹی ہے، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی چھین سکتے ہیں، کر کے بتائے ہیں۔ اس وقت میں بھی یہی دور تھا، بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا جاتی تھی، لوٹ لیتی تھی، قبضہ کر لیتی تھی ظلم سے۔ خود ابو جہل کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم بچہ تھا، اس کو اپنی کفالت میں لے لیا، اس کی پوری جائیداد لے لیا اور پھر اس کو ننگا باہر کر دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے بھائی ایک موقع ہے رسول اللہ کے بیچ میں اور ابو جہل کے بیچ میں ایک جھگڑا لگانے کا، اس بچے سے بلانے لگے۔ وہ بچہ جس کے پاس میں بھی گیا کہ بھائی میں ایسا، میری دولت لے لے کے میرے کو گھر کے باہر ننگا کر دیے ہیں، تو ہر ایک اپنا ہاتھ اٹھا دیا، ہر ایک اپنا ہاتھ اٹھا دیا، ہر ایک اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ لیکن جو بدماش اور فتنے والے جو لوگ تھے، جن کا کام تھا فتنہ کرنا ہے، فتنہ لگانا ہے، وہ لوگ بولے فلانے شخص کے پاس میں جاؤ، وہ تمہاری دولت، تمہارا حق ابو جہل سے دلا دیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، بولے کہ کیوں آنا ہوا؟ میرا حق ہے اس پر، میری دولت ہے اس کے پاس، سب کچھ چھین لیا اور مجھے ننگا باہر کر دیا۔ اس کی ستر پوشی کی گئی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، ابو جہل کے دروازے پہ کھٹکا دیا۔ جیسے وہ نکلا، آپ کے الفاظ تھے اس کا حق اسے دے دے۔ وہ جو فتنہ لگانے والے تھے دور سے دیکھ رہے تھے، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، آج بڑا تماشا دیکھنے میں آئے گا۔ ابو جہل جیسے طاقتور سے کوئی حق لے لے، وہ کسی کا حق چھین لے، اس سے یہ لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کی امیدوں کے خلاف ہوا۔ ابو جہل کھڑا کا کھڑا دیکھتا رہا، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس کی جائیداد کے جو بھی اس وقت میں پیپر تھے وہ سارے لایا، جو بھی اس کی رقم تھی وہ لایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لیے اور چلے۔ وہ جو فتنہ لگانے والے تھے وہ لوگ بھی دیکھے، آ کے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے،
ایک الفاظ ایک بول میں تو ایسے چپ چاپ جا کے دے دیا جیسے غلام حکم کی پابندی کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس وقت محمد الرسول اللہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور مجھ سے اس کے حق کے بارے میں یہ کہے اس کا حق دے دے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دو بڑے طاقتور شخص آزو بازو سے میری پھسلیوں کو دبا رہے ہیں اور اتنی طاقت سے دبا رہے ہیں کہ میری سانس رک گئی، اور جیسے میں نے ان کا حکم مانا میری سانس میں سانس آئی۔ جانتے تھے رسول اللہ کو، پہچانتے تھے رسول اللہ کو، خود پر آزما چکے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا ابو جہل کا، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں پارٹنرشپ کا جو ایک معاملہ تھا، اس وقت کے سفر میں بھی ابو جہل ساتھ میں تھا، اس وقت میں بھی بڑی بڑی بدماشی کیا تھا، لیکن وہ ساری بدماشیوں پہ اس کے پانی پھرا اور اللہ کو جو کرنا تھا اللہ نے کیا، اور ایسے کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جا رہا ہے، جو خیر والے ہیں خیر کے ساتھ، جو شر والے ہیں شر کے ساتھ۔ ہمارا جو تذکرہ موت کا جو چل رہا ہے، حکم بھی ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں موت دے تو برکتوں والی موت دے، موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی ہمیں برکتوں والی زندگی ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ آج ہم اپنے اندر ٹٹولیں کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے کیسا ہے، رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ سے کیسا ہے، رسول اللہ نے جن سے محبتیں کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبتوں کا تعلق کیسا ہے، جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تعلق ہے ان سے محبتوں کا۔ ہم دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اگر لیتے ہیں، ذرہ برابر انہیں کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری اندر کی محبتیں ایسے جاگتی ہیں کہ اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے نہ اپنی تکلیف دیکھتے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے، اس کو راحت پہنچانے کی، اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ محبت کا ادنا تقاضا ہے۔ انسان خود سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بھی اپنی طاقت اور اپنی قوت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مال سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، راحتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، کیا اس کے لیے بھی کچھ کیا ایسا؟ میں اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کروں کہ اللہ کے رسول سے میری محبتوں کا دعویٰ ہے تو میں ان دعوے میں کتنا سچا ہوں، کیسا ہوں۔ موت بتا دے گی، موت ایک اندھیرا گڑا ہے، اس کی روشنی محبت رسول ہی پر کی گئی ہوئی عبادتیں ہیں۔ جو کوئی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز نوافل کی کثرت ہے، رات میں تہجد کی نمازوں کی کثرت ہے، ذکر الہی ہے، ذکر رسول ہے، یہ فوراً پتہ لگ جائے گا۔ بعض کا تو چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے، حالانکہ دیدار کراتے ہیں، چہرے بتا دیتے ہیں، ہاں ان کے چہروں پہ کیا نور ہے جو اب دنیا کو چھوڑ کے گئے تھے۔ سارے مشاکل کو پھیر چکے ہیں، اب اس سفر کو طے کر رہے ہیں جہاں پہ سوال و جواب بھی ہے، جہاں پہ جہنم اور جنت کے نظارے بھی ہیں، جہاں پہ ان کی خوشخبری والے پروانے بھی ہیں، اور اگر کوئی نافرمان ہے تو ان کو عذاب کے وہ پروانے ہیں۔ ہر ایک آنے والا آ رہا اور ایک عذاب کا اس کو پروانہ دے کر جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں اسٹیج پہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے، دلہا ہو یا دلہن ہو، ہر ایک تحفہ لے کے آ کے دیتے ہیں، موت کے وقت بھی یہی عالم رہتا ہے۔ کوئی نیکوکار ہے تو اس کے لیے ویسی ہی خوشخبری ہیں، کوئی بدکار ہے تو اس کے لیے ویسی ہی ہلاکتیں ہیں۔ ہر لمحہ ہلاکتوں میں اضافہ ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا کرم فرمایا ہے، اتحاد کے لیے حکم ہے، متحد ہو جاؤ۔
تم متحد ہو جاؤ، جس اللہ کا نام لے رہے ہو اس کے لیے متحد ہو جاؤ، جس رسول کا نام لے رہے ہو اس کے لیے متحد ہو جاؤ، جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو اس کے لیے متحد ہو جاؤ۔ اتحاد اسلامی شعار ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ اتحاد کی نشانی ہے، ہر فرض نماز کے لیے مساجد میں آنا، جہاں کہیں ہو یہ ایک اتحاد کی نشانی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھیں، اپنے آپ میں جائزہ لیں، جیسے ہم نماز میں داخل ہوئے، نماز میں نکلتے کے ساتھ ہی ہم منتشر ہیں، تو ایسے منتشر ہیں کہ گھروں میں جانے کے بعد میں بھی ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی چغلیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، خاندانوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اپنی نظروں کو ہٹائیں، اتحاد کی طرف میں آئیں، متحد ہو جائیں، ایک کلمے کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک کلام کے لیے کوشش کریں تاکہ اس کے اثرات پڑیں ہر جگہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اتحاد عطا فرما، انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک وکرم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بافضل الصلاة کلها، بافضل البرکات والکرامات کلها، والتسلیم دائما بدوامک ابدا بابدیتک وابقى ببقائک عدد خلقک ورضا نفسک وزینة عرشک ومداد کلماتک، وعلى سائر الانبیاء والمرسلین، وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اینما كانوا الى مشارق الارض ومغاربین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا بحق فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔